کہا کیوں جبریل؟ کہا جو دودھ کی نہر آپ کے پاس آئی تھی وہ پیالہ نہیں بلکہ دودھ کی نہر ہی تھی، بے شک بے شک، آپ نے تھوڑا پیا اور تھوڑا چھوڑ دیا، اگر آپ نے آج پورا دودھ پی لیا ہوتا تو ساری امت اللہ ابھی بخش دیتا۔ بے شک بے شک، اس میں بھی ایک مسئلہ تھا، سارا دودھ پی لیتے تو جو بے دین ہے بے ایمان وہ بھی بخش دیتے، بخشے جاتے کہ نہیں، لیکن ایک وجہ یہی تھی کہ پورا دودھ نہیں پیا، تھوڑا چھوڑ دیا۔ چلیے جو بات چل رہی تھی اسی پہ چلیں۔ اب آقا کریم اسلام کی حدیث شریف پر مکمل عمل کرتے ہوئے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے دعا سے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کچھ لا دیں بے شک، کھانے کے لیے۔ تو جیب سے 2 درہم نکالا، کہا اے عمر فاروق بتا دو کہ میرے لیے کچھ لانے تک گارنٹی دو کہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ اگر آپ کی گارنٹی دے دو تو جو بھی لانا ہے لے قبول کر لوں گا، لیکن اگر گارنٹی نہیں ہے تو میرے 2 درہم ہی بہت ہے، بے شک 2 درہم ہی بہت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ آخرت کی تیاری کریں۔ بے شک، کہا حضور آپ میرے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ، عظمت دیکھیے کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا آپ تو اللہ کو پہچانتے ہیں؟ تو کہا میں اللہ کو پہچانتا ہوں۔ تو پوچھتے ہیں اویس کرنی کہ کیا اللہ تمہیں پہچانتا ہے؟ فاروق نے فرماتے ہیں مجھے اللہ بھی پہچانتا ہے۔ بے شک بے شک، تو کہا اللہ کے سوا کوئی نہ تمہیں پہچانے، یہی بڑی بات ہے۔ اور رہی بات دعا کی تو میں جب نماز پڑھتا ہوں، رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اگر آپ کی جان ایمان پر نکلتی ہے، روح مومن نکلتی ہے تو آپ میری دعا میں شامل ہے ورنہ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، کتنی بڑی بات ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ کہا آپ جائیے، آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ کہا ایک نہیں بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ اچھا یہ بتائیے سرکار کی جو ہوئی تھی وہ ملی تھی کہ الگ تھی؟ کیا بات ہے، فاروق اعظم بتانے سے قاصر ہوتے نہیں بتا پاتا، کیونکہ صحابہ یہ سب نہیں دیکھتے تھے، چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے، کہاں کیا نہیں، لیکن نگاہ ولیت سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کیا بات ہے کیا بات ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا کہا بتائیے یہ بتا دیجیے کہ سرکار کا جنگ احد میں کون سا دانت ٹوٹا؟ کیا بات ہے، یہ بھی نہیں بتا پائے کیونکہ ہم کھلوا کے دیکھے نہیں، کہا جب آقا کریم علیہ السلام کا دندان مبارک میدان احد کے اندر شہید ہوا، مجھے خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت شہید کر ڈالا، لیکن سوچا کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی دوسرا توڑ دیا، پھر سوچا یہ ہے کہ نہیں ہے، تیسرا توڑ دیا، ایسے ایک ایک کر کے سارے دانت میں نے توڑ ڈالے ہیں۔ نبی کی محبت نے میرے دانت میں میرے منہ میں ایک بھی دانت نہیں۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ، محبت ہے ہو تو ایسی ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی، لیکن آج ہم خالی کرسی پر بیٹھ کر بولتے ہیں، بے شک، راستے میں چل کر بولتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر بولتے ہیں۔ زندگی میں اگر اسے بسا لے، جگہ دے دے تو واقعی انشاءاللہ جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اسے کسی کے آگے جھکانے کی مجال نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم رب کے آگے نہیں جھکاتے ہیں تو جگہ جگہ جھک رہا ہے۔ اچھا جاؤ مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، میں زیادہ آخرت میں لگا ہوں، اور تم بھی جاؤ۔ تو جو کمل اوڑھے تھے، ایک بال کا کمل جو پھٹا پرانا کمل تھا، اس پہ ہزاروں چیزیں فاروق اعظم کو نظر آئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پوشیدہ تھی۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی ہوتا جو مجھ سے میری حکومت خرید لیتا، میں خلافت کو بیچ دیتا۔ کیا بات ہے، نہیں فرماتے ہیں اے فاروق اعظم، وہ حکومت خریدنے والا کوئی احمق ہوگا، بے عقل ہوگا، تم اٹھا کر پھینک دو، جس کی ضرورت ہوگی اٹھا لے گا، جس کی ضرورت ہوگی اٹھا لے گا، بے شک بے شک، تو کوئی احمق ہوئی ہوگا۔ ایک امریکہ کا آدمی لکھتا ہے، مسلمان نہیں انگریز ہے، لکھتا ہے کہ اگر 10 سال اور فاروق اعظم کی حکومت ہوتی تو پوری دنیا میں مجمع اسلام ہوتا۔ سبحان کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ہے جو آج بھی مدینہ شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم کے نام پہ لینڈ بناتی ہے،
आज भी मदीना शरीफ में हजरत उमर फारूक आजम के नाम पे ही लाइट में आती पूरे मदीने में। और दरवाजा भी तो लगा हुआ माशाल्लाह। बाबे अबू बकर, बाबे बाबे अबू बकर, उमर, बाबे उस्मान, बाबे अली, बाबे तलहा, बाबे अली, बाबे जिब्रील, जिससे जिब्रील आते थे, बाबे सुफा बैठे, सुफा बैठते थे। जिन्होंने नबी की मोहब्बत में और दीन की खातिर न शादी किया न घर बनाया, उनका नाम असहाबे सुफा है। वो 70 थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, न शादी की। बाबे जिब्रील की जस्ट बाजू में वो चबूतरा है। हाँ, वही सब बैठे रहते थे। फिर अब ये लोग वापस हो गए। उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। हिरम बिन हिब्बान के बारे में लिखा है कि उनकी जब दोबारा मुलाकात एक शादी से हुई तो हिरम बिन हिब्बान से हुई। वो भी कहाँ घूम भाग के वो दरियाए दजला के किनारे वही इमला की बात कर रहे थे। उसके बाद उनको किसी ने देखा नहीं। मैंने जो आयत शरीफ की तिलावत की है अभी मैं उस पर कुछ नहीं बोला हूँ। अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन कि नमाज कायम करो और तुम मुशरिकों में से ना हो। ये रब फरमाता है। जो नमाज कायम नहीं करता है वो मुशरिकों में से होता है। रब फरमाता है कोई जरूरत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नमाज नहीं कायम करता है उसे क्या बताया है? मुशरिकीन। सरकार ने हदीस में बताया कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी वो काफिर हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तो सरकार की हदीस यही है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब हमारी कितनी नमाजें छूटी हैं? जिंदगी का हम अगर हवाला लें, जिंदगी का हिसाब करें, जिंदगी का मुहासबा करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 15 साल की उम्र के बाद जितनी उम्र हमारी गुजरी है सब में हमें नमाज का हिसाब दे। 15 साल का कोई बात नहीं। लिखा है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो बाप उसे नमाज पढ़ने के लिए कहे। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे डांट डपट कर मार कर नमाज पढ़ाए। जब 15 साल का हो जाए तो खुद नमाज पढ़ने जाए। लेकिन आज हमारे घर के बच्चे 20 साल के हो गए हैं, 5 बच्चे के बाप हो गए हैं। अरे यहाँ तो छोड़िए, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई वो भी नहीं जाते। पहले कहा ने मौका रहे, कहा तक चला नहीं जाता। बताओ ये कहाँ है? जबकि लिखा है कि 2 नमाजों को इकट्ठा नहीं कीजिए। 2 नमाजों को इकट्ठा करना मना है। और कब? तुम्हारी 5 नमाजें जब लगातार कदा हो जाए तो आप 6ठी नमाज बिना नमाज कदा के अगर नमाज पंजता पढ़ते हो तो 6ठी नमाज बिना कदा किए वो 5 की कदा करिए पहले तरतीबवार। उसके बाद आप नमाज जमात से पढ़िए। इसलिए सफर में जाइए या कहीं भी जाइए नमाज का ख्याल रखिए। अगर किसी तरह से नमाज ना पढ़ पाओ तो जब वहां मंजिल पर पहुंचो तो नमाजों को अदा करो। नमाज को दिल में बसाना और नमाज को जगह देना। सरकार ने फरमाया है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, नमाज दीन का खंभा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। और जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम कर दिया। कितने जरूरी है। रब फरमाता है कि समाउन फतरत, आसमान फट पड़े। बड़ा सा भी इसी पे बोल रहे हैं, यही सुने क़यामत बयान कर रहे थे ना। समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़े। वही तल कवाकिबुन तसरत, जब तारे झड़ पड़े। वही तल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदर बहा दिए जाएं। वही तल कबूर बुशिरत, जब कब्रें गिर दी जाएं, यानी कब्रों से मुर्दे बाहर निकलने लगे। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत आखिरत, उस दिन हर जान जान लेगी कि जो उसने आगे भेजा उसने पीछे भेजा। यानी क्या लेकर आया है? बेशक बेशक क्या लेकर आया है?
اپنے آگے کیا بھیجا؟ علمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جو اس نے اپنے آگے بھیجا اور جو پیچھے بھیجا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے؟ اپنے کرم والے رب سے۔ اے انسان سوچ رہا کہ ہاتھ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، پیر تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، آنکھیں تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ہموار فرمایا پھر ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے جس شکل میں چاہا ترکیب دیا۔ میرے بھائیو یہ رب فرماتا ہے ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ زندگی بنتی نظر آئے گی۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، کچھ نہیں بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تمام لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، لیکن قیامت آئے گی، حق ہے۔ دنیا کے چاہے کوئی بھی کہہ لے، چاہے ایک انسان کہے، چاہے پوری دنیا کہے، لیکن قیامت آنی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کچھ نہیں تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وان علیکم لحافظین، اس نے کچھ نگہبان تم پر مقرر فرمائے ہیں، کرامن کاتبین، تو لکھنے والے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، رات ہو یا دن ہو، جب آپ کہیں بھی رہیں گے وہ آپ کا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو نگہبان مقرر فرمائے، کرامن کاتبین، دو لکھنے والے۔